ہماری آپ کی یہ زندگی ہے، انسان کا مقام بلند ہے، انسان کی شان بلند ہے۔ اللہ پاک نے انسان کی عظمت کو بیان فرمایا، انسان کی صورت، اس کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا تو 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ انجیر کی قسم جنتی پھل ہے اس لیے، زیتون کی قسم یہ بھی جنتی میوہ ہے اس لیے، اور نبیوں کی زمین کی پیداوار ہے۔ پھر کہا وطور سینین، طور سینا کی قسم، پہاڑ کی ایک چوٹی جس پر موسیٰ علیہ السلام جا کر اللہ رب العزت سے شرف ہم کلامی سے فیضیاب ہوتے۔ وہذا البلد الامین، بلد امین کی قسم، امن والے شہر کی قسم، یعنی شہر مکہ کی قسم، جائے ولادت رسول کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسانی صورت کا تذکرہ فرمایا، انسان کی خوبیاں، اس کی حسن و اس کے جمال کا ذکر کیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے، انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، انسان دھوکہ بھی دیتا ہے، انسان فریب بھی کرتا ہے، مکر بھی ہے، منافقت بھی ہے، مکاری بھی ہے، رشوت بھی ہے، سود بھی ہے، بیاض بھی ہے، دھوکہ دھڑی بھی ہے، انسان رب کو یاد بھی نہیں کرتا۔ انسانوں میں ایسے لوگ ہیں جو اس کی وحدانیت کے منکر بھی ہیں، اس کے حبیب کے رسالت کے منکر ہیں۔ انسانوں کی جماعت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ 4 قسمیں اٹھایا، رب رب ہو کر قسم نہ اٹھائے، ایسے ہی کوئی بات کہہ دے تو بات بڑی ہو جائے، لیکن قسم اٹھا کر بات کہی جا رہی بات کیا ہے؟ منکرین کی جماعت ہے انسانوں میں، جھوٹوں فریبوں کی جماعت ہے انسانوں میں، لیکن انسان خدا کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اللہ جیسا انسان میں ظاہر ہے ایسا کہیں اور ظاہر نہیں۔ انسانی وجود میں رب کی ذات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہماری آنکھیں کھلتی ہے، ہماری زبان چلتی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اگر انسان غافل ہو جاتا ہے تو بظاہر تو انسان رہتا ہے لیکن انسانیت کا چولا اس کے وجود سے نکال لیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کی انسانیت سلامت تب ہے جب وہ جہالت کے اندھیرے سے ہٹ کر، انسان کی انسانیت کا وقار باقی تب ہے جب وہ راہ تقوی کا مسافر ہے۔ انسان کا اپنا معیار قائم تب رہے گا جب وہ علم کے نور سے اپنے جلوت و خلوت کو روشن رکھے گا۔ اس لیے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ انسان تو بہت ہے لیکن انہی انسانوں میں اللہ نے ایمان والوں کو اور ایمان والوں میں سے علم والوں کو اللہ درجہ عطا۔ پتہ کیا چلا؟ اب پھر دوسری بات آئی، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم بڑے اپنے باپ دادا کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے، اپنی زمین جائیداد کی بنا پر نہیں ہو سکتے، ہم بڑے اپنے کھیت خلیان بینک بیلنس دنیاوی شہرت دنیاوی نام و نمود کے باعث نہیں ہو سکتے۔ یہ وقتی ہیں، یہ 4 دن کی رنگ ریلیاں ہیں، لیکن جو ابدی عزت ہے، حقیقی عزت ہے، جو ابدی مقام ہے، وہ رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک وہی عزت دار ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تم میں بہتر وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ تو بات صرف 2 کروں گا میں، علم کی، تقویٰ کی، بس تھوڑی دیر توجہ چاہتا ہوں۔ پڑھنے کا شوق ہٹ گیا، مدرسے سونے پڑ گئے، عمارتیں ویران ہو رہی ہیں۔ اللہ نے جس کو چاہا اس کے ذریعے سے مدارس کی در و دیوار اس کی آنگن کو آباد رکھا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کی تعداد کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ قوم پر ایسا ہمارے رنگ چڑھا، مغربی تہذیب و تمدن نے ان کو ایسی آوارگی کی راہ کا مسافر بنایا کہ قرآن پڑھنے والوں کے نزدیک ان کے یہاں اب کوئی معیار باقی نہیں رہا۔
جب ہم دین کے معاملات میں سیریس ہونا چھوڑ دیے تو یقین جانیں ہم ذلت و رسوائی کے شکار ہوئے. لیکن آؤ ذرا دیکھو اسلام کے دامن میں کچھ ایسی تاریخیں ہیں کہ صدیاں گزر جائے اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہم اپنے دل دماغ سے تو بھلا سکتے ہیں لیکن ہواؤں میں فضاؤں میں ان کے وہ صبح و شام گونجتے رہیں گے. اور یہی نسلوں میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو تاریخ کو الٹ کر کے اس کی ورق گردانی کر کے قوم کے سامنے رکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ کیا زمین پر ایسے لوگ بھی تھے. آج ہمارے بچے بڑے ہو گئے ان کو وضو کا سلیقہ صحیح سے نہیں معلوم. ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جلسوں میں کچھ لوگوں نے کہا وضو کا طریقہ کیوں نہیں بتاتے. ہم نے کہا یار ہم 100-200 کلومیٹر سفر کر کے جائیں وضو کا طریقہ بتائیں. یہ بات تو آپ اپنے مسجد کے ائمہ مدارس کے اساتذہ سے جا کر کیوں نہیں پوچھتے 5 منٹ بیٹھ کر؟ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. ہم جلسے میں حضور کی شان عظمت بیان کرنے آتے ہیں آپ کہتے ہو وضو کا بتائیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ بات تو آپ صبح و شام 10-5 منٹ اپنے محلے کے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر سیکھ سکتے ہو. کیونکہ اسٹیج سے 1 گھنٹے کی تقریر میں آپ اسے نہیں سیکھ پاؤ گے. عالم کے پاس پریکٹیکلی 10 منٹ میں سیکھ لو گے آپ. کیوں کوشش نہیں کرتے؟ کیوں ہم نے دین کی ضرورت کو نہیں سمجھا؟ لیکن میں توجہ چاہتا ہوں ذہن حاضر رکھیں. عراق کی سرزمین ہے, کوفہ کی زمین ہے. آج کے تاریخ ہے 15 دن ہوئے مجھے ابھی عراق سے آئے ہوئے. میں کوفہ بھی گیا تھا امام مسلم بن عقیل کی مزار پر, ہانی بن عروہ کی مزار پر, جن کو مسلم بن عقیل کو جنہوں نے پناہ دیا تھا. یہ وہی کوفہ ہے جہاں مولا علی مشکل کشا کی شہادت ہوئی جو آپ کا دارالخلافہ تھا. یہ وہی کوفہ ہے جہاں کے لوگوں نے کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے ساتھ دغا کیا تھا, وفا کا وعدہ کر کے دغا کیا تھا. یہ وہی کوفہ ہے. لیکن یہی کوفہ دارالخلافہ مولا علی کا بنا تو یہ علم کی زمین ہو گئی. سبحان اللہ. یہ علم کا مرکز ہو گیا. آج بھی وہاں کی زمین میں وفا تو نہیں ہے. ہاں آج بھی کربلا کی ایسی تاریخ ہوئی کہ اس کے بعد پھر وہ وقت اپنا انداز دہراتا رہتا ہے. وہاں کی زمین میں وفا تو نہیں نظر آتی. سب ایسے نہیں ہوتے وہاں پر, کیونکہ حضرت میشم کی مزار شریف بھی وہیں پر ہے. ایک وفادار مولا کائنات کے وہ جانشین وہ خلیفہ کہ جو رنگے علی میں رنگے ہوئے, سبحان اللہ, جو علی کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. ان کی مزار مقدس جن مقام پر ہے, جب علی علی کہنے کی بنا پر جب ان پر ظلم کیا جاتا, ستم کیا جاتا, ان کو تکلیف دی جاتی تو مولا علی نے ان سے پوچھا, کہا خاموش کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہا آپ کے ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو کہا پھر میری محبت تو امتحان لے گی. کہا کیسا امتحان لے گی؟ کہا سامنے کا درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا تم کو اسی میں لٹکایا جائے گا اور بھوکا پیاسا رکھا جائے گا اور تیر کے نشانے لیے جائیں گے. اس آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہو. کہا یہ جان کیا ہزاروں جان چلی جائے ذکر علی نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تابعی عظیم تابعی بزرگ ہے. بہرحال ان کی شہادت جو مولا علی نے کہا تھا وہی ہوا تھا. تو ایسے لوگ بھی ہیں. تو وہاں کی زمین پر یہ اثرات ہیں. لیکن اس مٹی میں علم اتنا ہے کہ عام آدمی سگریٹ پیتا بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر. جب کسی مسئلے پر ڈسکس کرو تو 20 کتابوں کا حوالہ دیتا ہے. ایسا لگتا ہے یار یہ عام ٹپوری آدمی ایسی بات کرتا ہے. یہاں پر کسی بھی مسئلے پر ڈسکس کرو, امام اعظم نے یہ کہا, امام شافعی نے کہا, امام احمد بن حنبل نے کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, فلاں کتاب میں ایسا ہے, فلاں کتاب میں. عام آدمی سگریٹ پہ دھواں اڑا کے چل دیا. تو یہ کوفہ ہے, یہ علم کی زمین ہے. لیکن مجھے یہ بتانا مقصد ہے کہ وہاں کی مٹی کتنا زرخیز ہے. مولا کائنات کے جب دارالخلافہ کوفہ بنا تو 10,000 سے زیادہ صحابہ کی اولاد کوفہ پڑھنے آ گئے. کیوں مدینہ چھوڑ کر کوفے کی طرف لوگ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ علم کھینچتا ہے اپنی طرف. کیونکہ حضور کی ذات سے بھی محبت وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے سینے میں علم ہے. وہ مدینہ کے تھے, مدینہ کے باشندے تھے. علی آ گئے تو وہ کوفہ آئے, کیونکہ علم مصطفیٰ علی کے ذریعے حاصل ہوگا تب مقام مصطفیٰ سمجھ میں آئے. کیا کہنے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ. کیونکہ بغیر علم کے مقام حضور سمجھ نہیں سکتے ہم. پھر جذباتی ہوں گے ہم, شور شرابے کی جذبات میں بہیں گے ہم. لیکن جہاں علم ہوگا وہاں سنجیدگی ہوگی, جہاں سنجیدگی ہوگی وہاں وقار ہوگا, جہاں وقار ہوگا وہاں عشق کا معیار ہوگا, جہاں عشق کا معیار ہوگا وہاں معرفت بھی ہوگی, محبت بھی ہوگی, صداقت بھی ہوگی. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک اعلیٰ حضرت جشن دستار حفظ قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ چاہتا ہوں، شوق بڑھائیں، دین کی طرف آئیں، پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، علماء سے قریب ہو. مولائے کائنات کی شہادت کے بعد کچھ دنوں کے لیے کوفہ کی زمین پر کچھ ایسی گنودگی طاری ہوئی کہ لگتا کھاتی علم بجھ جائے گا، علم بجھ جائے گا، علم بجھ جائے گا. لیکن حضرات گرامی وقار، مشکل سے 40-50 سال گزرے تھے کہ اسی زمین پر امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو علم علی کے وارث بنے، اس مقام پر پہنچے، ان کا جو دور آیا، بڑے بڑے درویش، صوفی، قلندر، مستان، فقیر، ہر طبقے کے لوگ ان کے پاس بیٹھے. داؤد طائی، فضیل ابن عیاض جیسے لوگ بیٹھے، یہ علماء بیٹھے. ان سے داؤد طائی یہ سلسلہ قادریہ کے عظیم شیوخ میں سے، غوث پاک کے پیروں میں سے. یہ داؤد طائی حبیب اجمی کے مرید ہیں، خواجہ حسن کے پوتے مرید ہیں، خواجہ حسن بصری کے. اور فضیل ابن عیاض یہ سلسلہ چشتیہ کے شیوخ میں سے ہیں. اور یہ دونوں حضرات امام اعظم ابو حنیفہ کے در کے شاگرد ہیں. پتہ کیا چلا؟ امام اعظم کا فیض تمام سلاسل پر نور بن کر ایسا چھایا کہ داؤد طائی کے ذریعے قادری فقیروں کو روشن کرتا گیا، فضیل ابن عیاض کے ذریعے چشتی فقیروں کو، مستانوں کو روشن کرتا. سبحان اللہ سبحان. فیض امام اعظم ہے، یہ وہی امام اعظم کی درسگاہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، وہی امام اعظم کی درسگاہ ہے، درسگاہ لگی ہے. امام ابو یوسف، امام ظفر جیسے لوگ پڑھ رہے ہیں، فضیل ابن عیاض، عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ پڑھ رہے ہیں. ان کی مجلس میں بیٹھنے والے معمولی لوگ ہیں. اب وہی کوفہ کی زمین پر ایک 14 سال کا بچہ اٹھتا ہے، 14 سال کا نونہال، نور سا چہرہ، روشن چہرہ، پاکیزہ وجود، خوشبودار بدن، حسین و جمیل، زلفیں بھی خوبصورت، چہرہ بھی خوبصورت. رات کی تاریکی میں آدھی رات بھیگ چکی ہے، پورے شہر کے لوگ سو رہے ہیں، وہ بھاگا ہوا امام اعظم کی درسگاہ کی طرف جا رہا ہے. جب پہنچے تو دیکھا امام اعظم حالت قیام میں تھے. امام اعظم کوئی معمولی ذات کا نام نہیں تھا. ایک رکعت نماز میں پورے قرآن کو ختم کرنے والی شخصیت کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. 100 بار اللہ پاک کو خواب میں دیکھنے والی شخصیت کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. اللہ. 30 سال تک عصر کے وضو سے دوسرے دن کی ظہر کی نماز پڑھنے والے کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. آج ہمارے بچوں کو اپنے پیر کا نام یاد ہوتا، بے شک پیر کامل ہے تو یاد کرو. پیر شریعت کا پابند ہے، پیر عالم ہے، پیر باشرہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور اس کا خلافت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ رہی ہے. بے شک اس کے مرید ہو، اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو. لیکن پیر کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ امام اعظم یاد نہ رہے، امام شافعی یاد نہ رہے، امام احمد بن حنبل یاد نہ رہے. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں، ان کی شخصیت کا وہ مقام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات کہ جس وقت آپ کا وصال ہوا، عراق کی مٹی کی ہواؤں اور ہواؤں سے اڑنے والے گرد اور غبار سے یہ فضا قائم ہوئی کہ لوگوں آج روئے زمین سے وہ رخصت ہو گیا، عالم نہیں بلکہ علم روپوش ہو گیا. اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جہاں مزار شریف بنی ہے آپ کی، اسی مقام پر بیٹھ کر 7000 مرتبہ قرآن کو ختم کرنے والے کا نام امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات کی تاریکی میں جامع مسجد میں جا کر اپنی داڑھی کو پکڑ کر خدا کی عدالت میں پیش ہو کر رو رو کر یہ کہنے والے کا نام ابو حنیفہ ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، زمین کے اوپر میں بہت بڑا گنہگار ہوں. اللہ. یہ خادم دیکھ رہا ہے، کہہ رہا عراق میں اتنا بڑا نہ عالم ہے نہ اتنا پرہیزگار کوئی شخص ہے. یہ بندہ جس کے نام سے دنیا برکتیں حاصل کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوتا ہے. تو جب بیدار صبح ہوئی تو اس نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا جب بندے اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوتے ہیں تو ہر بندے اس بندے کی بارگاہ میں اسی انداز میں. ہم خدا کے سامنے جھکتے نہیں، ہم چاہتے دنیا ہمارے سامنے جھکے. ہم خدا کی دین کی عزت نہیں کرتے، ہم چاہتے ہماری عزت ہو. ہم حضور کے ناموس کی بات نہیں کرتے، ہم سوچتے ہمارے ناموس کی بات ہو. کرو بات کرو حضور کی، آپ کی بات ہو. عزت کرو مدینے کے تاجدار کی، آپ کی عزت ہوگی. تعریف کرو آمنہ کے لال کی، آپ کی مدح کی جائے گی. اخلاص پیدا کرو، جھکو رب کی عدالت میں، دنیا آپ کے قدموں میں جھکے گی. بے شک بے شک. کیا بات ہے حضرت.
اس واہ، لیے واہ، واہ۔ بدلو اپنی روش کو، حق ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں۔ خوبصورت بچہ دوڑا ہوا جب پہنچا قیام میں تھے، اب وہ بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد جب نماز سے فارغ ہوئے سلام عرض کیا، کہا وعلیکم السلام۔ کہا کون؟ کہا حضور میں اسی شہر کا باشندہ ہوں۔ کہا کیا نام ہے بیٹا؟ کہا میرا نام محمد ہے۔ یہ وہی امام محمد ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے صف اول کے شاگرد بننے والے ہیں۔ شوق دیکھیں، 14 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ ہمارے بچے 14 سال کے موبائل کے اتنے فنکشن جانتے ہیں، ہم لوگ نہیں جانتے۔ سارا سسٹم بتا دیں گے آپ کو، لیکن ان سے نماز کا طریقہ پوچھو تو ان کو خبر نہیں ہے۔ اور گھر والے بھی خوش ہیں کہ بیٹا سب کچھ جانتا ہے، سارا معاملہ جانتا ہے۔ ان کو فکر نہیں، تو اس بات کی فکر نہیں کہ یہ نماز پڑھنا کب سیکھے گا، نماز کے فرائض و واجبات کے بارے میں یہ کب سیکھے گا، کب جانے گا۔ کسی عالم کے پاس بیٹھے، کسی مولانا، پڑھیں آپ جو پڑھ رہے ہیں، 10 منٹ دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ فضول خرچی بہت ہے، کچھ پیسے خرچ کر کے ہم دین سیکھنے کا شوق پیدا نہیں رکھتے۔ یہ بچے حافظ قرآن بن رہے، دستار بندی دیکھیں گے آپ، اگر ایمانی نگاہ سے دیکھیں گے تو شوق پیدا ہوگا قرآن پڑھنے کا بھی، پڑھانے کا بھی۔ جس امام کی چوکھٹ نالین کی خیرات کو چوم کر لوگ بڑے بڑے بن گئے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی مزار کی چادر کو چوم کر ہوا کسی شہر میں آئے تو اس شہر میں پیدا ہونے والے بچے کو دنیا امام احمد رضا خان کہتی ہے۔ وہی امام اعظم جس کی برکت سے زمانہ روشن ہو، آج ان کا بیٹا حماد نامی ان کے گھر میں پہنچا تو امام اعظم نے کہا بیٹے کیوں دیر میں آئے؟ کہا ابا گھر آ رہا تھا، راستے میں قاری صاحب قرآن پڑھا رہے تھے، میں بھی بیٹھ گیا پڑھنے۔ کہا ہاں کیا پڑھایا قاری صاحب نے؟ کہا وہ قاری صاحب رہتے ہیں بغداد میں، بہت اچھا قرآن پڑھاتے ہیں، مجھے دیکھا تو مجھے بھی سورہ فاتحہ پڑھایا۔ کیا پڑھایا بولے؟ سورہ فاتحہ۔ کیا پڑھایا بولے؟ کہا بیٹا تمہیں پڑھایا؟ کہا ہاں۔ تو کہا اللہ کا شکر ہے۔ یہ کہہ کر ایک تھیلی اٹھائے اور اٹھا کر چل پڑے، تھیلی اٹھائے اٹھا کر چل پڑے، اور جا کر قاری صاحب نے دیکھا تو قدموں پہ جھکے، کہا حضور آپ؟ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے آنا ضروری تھا، یہ کچھ تحفے ہیں اسے قبول فرما لے۔ کہا حضور میں نے کیا کیا ہے؟ کہا آپ نے میرے بیٹے پر قرآن کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ آپ کے میرے بیٹے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ، بہت رنگین بنا چکے بچوں کو، اب اللہ کا رنگ چڑھاؤ، قرآن کا رنگ چڑھاؤ، سبحان اللہ، حضور کی محبت کا رنگ چڑھاؤ، بہترین رنگ ہے اللہ کا۔ تو کہا حضور میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو سورہ فاتحہ ہی پڑھایا۔ کہا ارے آپ سورہ فاتحہ کہتے ہو؟ سورہ فاتحہ کوئی معمولی چیز ہے؟ ارے قاری صاحب قرآن تو اللہ کا کلام ہے، نہ اس کی قیمت ہم دے سکتے ہیں نہ ہم لے سکتے ہیں۔ قاری صاحب قبول فرما لے، یہ شکرانہ ہے یا نذرانہ ہے، میں معاوضہ نہیں دے رہا ہوں، قیمت تو اللہ کا کلام ہے، اللہ دے گا، یہ تو میں محبت پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو قرآن کے دامن کرم کے، قرآن کی محبت میں میں یہ خدمت آپ کی بارگاہ میں پیش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں وہ تاریخیں کہاں چلی گئی ہماری، وہ وقت کہاں گزر گئے۔ اگر کسی نے آپ کو پڑھا دیا، آپ کے بچوں کو پڑھا دیا، تو یقین جانے اس نے آپ کے بچوں پر قرآن کا رنگ چڑھایا ہے۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ پڑھو، پڑھنے والوں پڑھانے والوں سے قریب بنو، قریب ہو۔ آج امام اعظم کے پاس وہ بچہ آیا 14 سال کا، جب فارغ ہوئے کہا محمد نام ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹے کیا کرنے آئے ہو آدھی رات کو؟ کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا وہ کون سا مسئلہ ہے؟ کہا نابالغ بچہ عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھ لے اور پھر اسی رات وہ بالغ ہو جائے، اسی رات بالغ ہو جائے، کیونکہ عشاء کا وقت طلوع فجر تک، صبح صادق تک ہے، رات بھر۔ جیسے ابھی عشاء کا ٹائم تقریباً 6:45 بجے شروع ہو جا رہا ہے، کم و بیش کم یا زیادہ، جنتری میں نے نہیں دیکھا ہے، اذان 7:15 بجے ہو رہی ہے۔ ہاں کتنے پہ؟ 6:36 پہ عشاء کا وقت۔ تو 6:36 کے بعد سے جو عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو اب صبح 5، 5:15، 6، 6 بجے تک، وہ 5:15، 5 تک، جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، پوری رات کامل ہے عشاء کی، چاہے جب نماز پڑھو۔ تو اب 7 بجے اذان ہوئی، 7:15 بجے جماعت ہو گئی، بچے نے نماز پڑھ لیا، اب 12 بجے سو گیا، وہ 12 بجے آنکھ کھلی تو وہ بالغ ہونے کے آثار اپنے اندر دیکھے۔
تو جب 12 بجا ہے تو وقت عشاء کا اسی وقت کا پایا گیا، حالانکہ وہ نماز پڑھ چکا ہے، لیکن پہلے نابالغ تھا، اب بالغ ہو گیا۔ نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے، بالغ پر فرض ہے۔ تو امام اعظم سے یہی سوال کیا، حضور وہ پہلے والی نماز کافی ہوگی یا دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ اللہ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ جماعت تو سمجھ رہی ہے، آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ سوال سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ نہ سمجھ میں آؤ تو پھر بول دیتا ہوں، پھر بھی نہ سمجھیں گے تو مولانا میراث صاحب سے آگے سمجھ لیجیے گا۔ صحیح جگہ بتا، علماء کرام ہے، حضرات کرام ہی بتا، مطلب نابالغ عمر میں جو نماز پڑھا اسی وقت کی، اب عشاء کی نماز دوبارہ پھر پڑھنا پڑے گا یا پہلے والی کافی ہوگی؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا بیٹے نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ پہلا سوال پہلا مسئلہ تھا یہ بلا جھجک، کہا نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اسی وقت تو قبلہ کی طرف رک کر کے کھڑے ہوئے امام محمد اور کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دین سیکھا کیوں؟ عمل کے لیے، کیونکہ بغیر جانے عمل نہیں ہو سکتا۔ نماز اچھی وہ ہوگی جس نماز کے بارے میں علم ہوگا، نماز کے اندر خرابی کیسے آتی ہے، صحیح کیسے ہوتی ہے۔ وضو بہتر تب ہوگا جس وضو کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ بدن کی وجود کی گناہوں کی گندگی کو صاف کرتا جاتا ہے، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو۔ حضرت بلال سے کہا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ میں نے دیکھا ہے جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے۔ کہا سرکار کچھ نہیں ہے، وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، قل واللہ کی کثرت کرتا ہوں۔ کہا اسی عمل کی برکت ہے کہ تم جنت میں مجھ سے آگے آگے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مدرسہ دارالعلوم مجاہد ملت۔ معمولی سمجھتے، فرمایا جو آدمی سونے سے پہلے وضو کیا، حالت وضو میں سو گیا، اس کی روح عرش کے طواف میں لگی رہتی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ راہ تصوف اور طریقت کا پہلا زینہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت باوضو رہنا سیکھے، کیونکہ اس سے وسوسے کم آتے ہیں، شیطانی سازشیں ناکام ہوتی ہیں، نفس کا غلبہ کمزور پڑتا ہے، روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، قلب کو طہارت، روح کو پاکیزگی، من کو نور حاصل ہوتا ہے۔ اور جو فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ سرور اور لطف آتا ہے پاک لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ اب بغیر ہم سیکھے، بغیر طریقے سے کیسے کر پائیں گے؟ اس کی سنتوں کو سیکھے، اس کے اصول کو سیکھے۔ ہم وضو کر رہے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو انسان وضو میں خشوع خضوع پا گیا وہ نماز میں لذت پا جائے گا۔ وضو کرتے وقت ذکر الہی میں وضو کرو، اللہ کا ذکر کرتے وقت۔ تو توجہ چاہتا ہوں، آج پوچھا سیکھا جاتا ہے اس لیے کہ اس پر عمل کیا جائے، سیکھا جاتا ہے اس لیے اس پر عمل کیا جائے، جو باتیں ہوں اس کو عمل میں لائے، تھوڑا ہی لائے، ایک ایک چیزیں لائے۔ شادی وغیرہ کا دور چل رہا ہے، لنگر بھی چل رہا ہے غوث پاک۔ ہمارے یہاں ایک قاری صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 22 دن ہو گئے گھر پہ کھانا کھائے ہوئے اور ابھی 20-22 دن اور چلے گا۔ ہم نے کہا چلنا پورا ہو جائے گا۔ اب نام میں ان کا لے لیتا لیکن میں نام نہیں لوں گا احتیاطاً، مولانا زید صاحب سمجھ رہے ہوں گے۔ ہاں نہیں حضرات گرامی وقار، تو آپ اندازہ کریں، لیکن کھانے کتنے خراب ہوتے ہیں، دانے کتنے پھینکے جاتے ہیں، دسترخوان کی کتنی بے حرمتی ہوتی ہے۔ حالات یہ ہے کہ لوگ بسم اللہ شریف بھی نوجوان کی، کچھ سب کو نہیں کہتا، ایسے لوگ ہیں بغیر بسم اللہ کے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جو کہ اس کھانے پر شیطان کا اٹیک ہوتا ہے جس پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے۔ امام شیرانی کہتے ہیں، امام عبدالوہاب شیرانی جو غوث پاک کے بڑے فیض یافتہ بزرگ ہیں، سرکار غوث اعظم کے، انہوں نے کہا دسترخوان پر گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر جو کھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو کند ذہن ہونے سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ باتیں ہیں عمل میں لانے کی۔ ایسا نہیں دسترخوان کس کا ہے جیسے چاہو کھاؤ پھینکو خراب کرو، قدر کرو قدر کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، دین سیکھے سمجھے۔ ایک نوجوان 14 سال کی عمر ہوتی کیا ہے، وہ شہزادہ چل پڑا، اتنا فکر مند ہے، کیا ضرورت تھی رات کے وقت اس مسئلے کو پوچھنے کی؟ اے امام محمد صبح پوچھ سکتے تھے، جواب آیا صبح پوچھتا تو کہیں عشاء کی قضا ہو جاتی، تو پھر اس کا بھگتان کون پورا کرتا؟ کھمیار کتنی فکر تھی نماز کی، کتنی فکر تھی دین کے لیے۔
کہا بیٹا نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا، رک کیا، دوبارہ ادا کر لیا نماز کو. نماز کے بعد بیٹھے، کہا حضور گستاخی معاف ہو. کہا بیٹا اب کیا ہے؟ کہا حدیث شریف ہے 7 سال کے بچے ہوں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہوں تو مار کر نماز پڑھاؤ. میں جب نماز 14 سال کی عمر میں پڑھا تو آپ کہتے ہیں کہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا. 7 سال والی نماز کا پھر حکم کیوں ہے؟ 10 سال پر سختی کا حکم کیوں ہے؟ تو جواب دیا امام اعظم نے کہ شہزادے یہ رسول اللہ کا دین ہے، تاجدار کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. حضور یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کا شہزادہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دے دو، 10 سال کا ہو تو سختی کر دو تاکہ نماز کی عادت بنتی رہے. 10 سال کے بعد جو عمر آ رہی 2-3 سال کے بعد وہ بالغ ہونے والی عمر ہے. 7 سال سے ابتدا کرے گا، 10 سال تک کامل نمازی بن جائے گا، اس کے بعد نماز اس پر فرض ہونے والی ہے. 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوئی، 10 سال میں فرض نہیں ہوئی. حکم اس لیے ہے کہ حضور یہ چاہتے ہیں میری امت کا شہزادہ بالغ بعد میں ہو، نمازی پہلے ہو جائے، جوان بعد میں ہو. زندہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نبی کی چاہت یہ رہی ہو، خواہشات یہ رہی ہو کہ جوان ہونے سے پہلے یہ نسل پرہیزگار بنے، متقی بنے، ساجد بن جائے، رب کی عدالت میں جھکنے والی بن جائے. آج وہ امت کے نوجوان 22 سال 25 سال کے ہو گئے، فکر نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے فکر نہیں ہے. حضور کی خوشی کا سبب بنے، حضور کی مرضی اور ان کی خوشنودی کو حاصل کریں. میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. ایسے ہی کسی کا نام روشن نہیں ہوتا. یہی امام محمد ہیں. بات آ گئی تو انہی کو سن لے آج تھوڑا سا، اللہ ان کی برکت دے دے غوث پاک کے صدقے میں. ہاں جب دوسرے دن پھر آ گئے، کہا حضور پڑھنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا کیا پڑھو گے؟ کہا حضور جو پڑھائیں گے آپ مجھے بھی پڑھائیے. کہا جانتے ہو میں انہی بچوں کو پڑھاتا ہوں جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں. کہا حافظ ہو؟ کہا حضور میں حافظ تو نہیں ہوں. کہا بیٹا جاؤ پہلے حفظ کر کے آؤ. کہا ٹھیک ہے حضور میں حافظہ کر کے آ جاؤں گا، حافظہ کر کے آ جاؤں گا. گئے تھے 7 دن میں پھر آ گئے. بولے کتنے دن میں؟ 7 دن. زور سے بولے. شوق نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ جس امام کی تقلید ہم کرتے ہیں یہ شہزادہ اس امام کا شاگرد خاص ہے. کہا محمد میں نے کہا تھا حفظ کر کے آنا، تم پھر آ گئے. کہا حضور حفظ کر کے آیا ہوں، خالی نہیں آیا ہوں. کہا حفظ کر کے؟ کہا ہاں. کہا پڑھو قرآن. کھڑے کھڑے قرآن پڑھنا شروع کیے. وہ قرآن پڑھتے جاتے، امام اعظم پر وجد طاری ہوتا جاتا. پورے قرآن کو سنا ڈالا. امام اعظم نے سینے سے لگا کر کہا شہزادے اب آج سے تم میری درسگاہ میں سب سے آگے بیٹھ کر پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن بہت خوبصورت تھے، بڑا حسن، بہت خوبصورت تھے. اتنے خوبصورت تھے کہ جو پڑھنے آتا اور لوگ جو آتے نا تو ایسے ان کو دیکھتے رہتے. مطلب کہ ایک عجیب چیز، اتنی چمک چہرے پر. روایتوں میں آیا کبھی کبھی وہ کوفے کے بازار میں گلی کوچوں میں اندھیرے میں گزرتے تو ان کے طلبوں سے روشنی نکلتی تھی. اللہ. چمک. ایک مرتبہ پڑھ کر گھر جا رہے تھے رات میں، ایک یہودی آیا، کہا اے شہزادے ٹھہر جا. رک گئے. کہا کون ہو تو؟ کون ہے تو؟ کہا میں یہی کوفی ہوں، عراقی ہوں، کوفے کا باشندہ ہوں. کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے. کہا تیرا مذہب؟ کہا نام سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میرا مذہب کیا ہو سکتا ہے. واہ 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 واہ. نام سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میرا دین کیا ہو سکتا ہے. مدینے والے کا غلام ہوں، امی ابو نے نام محمد رکھا ہے. تو کہا بیٹے مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دے. کہا کس چیز نے کلمہ پڑھانے پر آمادہ کیا ہے؟ کہا کسی اور چیز نے نہیں، تجھے دیکھ کر یہ فیصلہ میں نے لے لیا ہے کہ جب عراق کا محمد اتنا حسین ہے تو مدینے کے محمد کے جمال کا عالم کیا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. ایسے پیارے سے محبت کیجئے. یا رسول اللہ خالق نے تمہیں ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. وہ امام محمد جب بیٹھتے تو لوگ ان کو دیکھتے. امام اعظم نے غور و فکر کیا تو کہا بیٹے محمد یہ ستون ہے، اس کے پیچھے اوٹ میں جا کر پڑھا کرو. کہا حضور مجھ سے کیا گستاخی؟ کہا بیٹا کوئی غلطی نہیں ہوئی، لوگوں کی توجہ کتابوں سے ہٹتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے علم کا نقصان ہو. تمہارے چہرے پر اللہ نے وہ کشش، وہ حسن دیا ہے کہ حقیقت میں ہے یہ دیکھنے کی چیز.
کہا حضور مجھے دشواری ہوگی. کہا ایسا کرو پھر جاؤ سر کا بال چھلا کر آ جاؤ, جاؤ زلفیں چھلا کر آ جاؤ. کہا ٹھیک ہے, تب بال چھلا دے تو تھوڑا حسن چھپ جائے گا. گئے بال چھلا کر آ گئے. امام اعظم کہتے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. کہا سر چھلا کر آئے تو اور خوبصورت دکھنے لگے اور حسین. زندہ باد زندہ باد. کہا بیٹے اندر ہی ستون میں. یہ علماء کی جماعت, اسی لیے امام اعظم امام محمد جب کسی مسئلے پر ایک ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ طرفین کے قول پر ہے. امام محمد امام ابو یوسف ایک ہوتے تو کہتے ہیں صاحبین کے قول پر ہے. کیوں؟ کیونکہ امام محمد طرف میں بیٹھا کرتے تھے. ہاں, اس بنا پر جب تک ان کے چہرے پر داڑھی نہیں آ گئی اور جوانی کی دہلیز پر مکمل قدم عبور نہیں پا لیے تب تک ان کو سامنے نہیں بٹھایا. ایسا حسن ہے. یہ وہی امام اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ امام اعظم کے علم کے وارث ہو گئے اور بہت مالدار تھے. اللہ نے بہت نوازا تھا. امام شافعی ان کی شاگردی اختیار کرنے آئے. بہت تحفے تحائف سے نوازا امام شافعی کو. بڑے بڑے فقراء آتے, غربا فقراء مساکین کی خدمت کرتے, بڑے بڑے مسائل کو حل کرتے. ایک دن چور گھر میں چوری کرنے آیا, اتفاق سے اس روم میں چلا گیا جس روم میں بڑی بڑی کتابیں رکھی ہوئی تھی. کتاب کے سوا وہاں کچھ تھا ہی نہیں, کتاب کے سوا وہاں کچھ نہیں پایا. وہ اتفاق ایسا تھا کہ جب خادم نے دروازہ بند کر دیا اور صبح ہو گئی, صبح ہوئی تو دوبارہ دروازہ کھولا, خادم نے تو دیکھا چور نکلا. کہا تو کون ہے, کیا کرنے آیا تھا؟ کہا معاف کرنا آیا تھا تو چوری کرنے, مگر اب چور نہیں ہوں میں. کہا کیوں؟ کہا یہاں کچھ مال ہی نہیں, یہاں کتاب تھی, جو تھی وہی لیا میں نے. کہا کیا لیا؟ کہا رات بھر کتابیں پڑھتا رہا, خالی اتنا بتا دے ان کتابوں کا رائٹر کون ہے. لوگ کہتے کیا ہوتا. حضور حافظ ملت فرماتے تھے تحریر تقریر تدریس دین کی تبلیغ کے یہ 3 اصول ہیں. تدریس میں بھی کم لوگ ہیں, تحریر میں بھی مختصر لوگ ہیں. تقریر عوامی سطح پر عوام کے فائدے مند کی چیز ہے. اگر تقریریں سنی جائے تو, اچھے سے سلیقے سے بات کی جائے تو, وقت پر بات کی جائے تو, وہ جمعہ کے بیانات ہو یا میلاد شریف کی محفل ہو یا جلسے جلوس ہو یا بڑی کانفرنسیں ہو, اگر وقت پر ایک عالم دین کا صحیح خطاب ہو, ہماری قوم محبت سے آدھے گھنٹے سنے تو دینی انقلاب آ سکتا ہے. اس پر میں باتیں کر سکتا ہوں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. لیکن 2 منٹ 4 منٹ تبصرہ چاہتا ہوں. بغداد کی زمین تھی, علم کی زمین ہے. امام موسیٰ کاظم کی زمین ہے, امام اعظم کی زمین ہے, معروف کرخی کی زمین ہے, سری سکتی کی زمین ہے, جنید بغدادی کی زمین ہے. ارے ہاں ہاں, یہ وہی بغداد ہے جہاں 2 آنے پیسے میں جنت بکا کرتی ہے. یہ بہلول دانا حضور کے دیوانے کی زمین ہے. یہ عشق الہی کی تلوار سے شہید ہونے والے منصور حلاج کی زمین ہے, ابو بکر شبلی کی زمین ہے, بلفرا توسی کی زمین ہے, یہ امام احمد بن حنبل کی زمین ہے. اور ایک بات بتا دوں, یہ بشر حافی کی زمین ہے, ابو الحسن نوری کی زمین ہے, ابو خمرہ ہندی کی زمین ہے, داؤد تائی کی زمین ہے, ابراہیم خواص کی زمین ہے, حبیب اجمی کی زمین ہے. جب زمین اتنی بڑی ہو, بیک گراؤنڈ اتنا بڑا ہو, مدرسہ نظامیہ جہاں ہو, فکر غزالی جہاں ہو, درس غزالی جہاں ہو, طلبہ امام غزالی جہاں ہو, ابن جوزی جیسا عالم جہاں موجود ہو, بڑے بڑے لوگ جہاں موجود ہو, تو وہاں پر تقریر کی کیا ضرورت پیش آ گئی. جب 25 سال بعد غوث پاک جنگل سے پلٹے تھے تو حضور نے کہا تھا بیٹے عبد القادر ممبر لگا, واز کر, نصیحت کر, خطاب کر, تقریر کر. جو چاہتا ہوں میں, ہماری ایک جماعت ایک طبقہ کہتا ہے تقریروں سے کیا ہوتا ہے. غلط خیال ہے. تقریر ڈھنگ سے ہو, اچھی ہو, اصلاحی ہو, دلائل سے ہو, برائن سے ہو, فضولیات نہ ہو, فضولیات سے پاک ہو, تو وہ تقریر کے جملے امت کے لیے نور ہے. سرکار غوث پاک نے احیاء دین فرمایا ہے, 40 سال بغداد میں تقریر کیا ہے, 33 سال 13 سبجیکٹ پر بچوں کو تعلیم دیا ہے, 1 لاکھ سے زیادہ آپ کے شاگرد تھے. سلطان صلاح الدین جیسے, ایوبی جیسے لشکر کو اگر طاقت و قوت و توانائی ملی ہے تو علامہ ابن قدامہ جیسا ایڈوائزر جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر آرمی کی کمان سنبھال رہا ہے, وہ کوئی اور نہیں تھا, شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کی درسگاہ کا تربیت یافتہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں
تقریر کرنے کے لیے حضور نے کہا بیٹا منہ کھولو تقریر کرو. کہا نانا جان کبھی تقریر نہیں کیا. کہا منہ کھولو. 7 بار لعاب ڈالا. کیا ضرورت تھی لعاب کی؟ حضور غوث پاک خود فرماتے جب لعاب ڈالا تو علم و معرفت کے نور کے چشمے میرے سینے سے ابل پڑے. 70,000 علوم لدنیا کے دروازے میرے لیے کھول دیے گئے اور میں ایک دروازے کی لمبائی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک ہوتی ہے. اور کہتے میں جہاں سے چاہتا جیسے چاہتا بات کرتا. امام احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ شخصیت ہے جس کے ایک ہاتھ میں شریعت کا سمندر ہے, دوسرے میں طریقت معرفت کا. جہاں سے چاہتے ہیں پانی پی لیتے ہیں, لوگوں کو پلا دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی جب ممبر پر کھڑے ہوئے تو تھوڑی سی ہچکچاہٹ, بشری تقاضا بات کرنے کے لیے, اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی ہمت چاہیے. تو کہا علم سے سینہ منور ہے. اس لیے بہت سارے عالم ہمارے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. عالم صرف تقریر کرنے والا نہیں ہوتا ہے. تقریر کرنے کے لیے پڑھا لکھا عالم ہونا ضروری ہے, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے خاموش تو ہوتے ہیں لیکن ان کی خاموشی نے نہ جانے کتنے کو بولنا سکھا دیا ہوتا, نہ جانے کتنے خطیب پیدا کر دیتے ہیں ان کی خاموشی. تو کہا کہ علم تھا, اب اسے ظاہر کیسے کریں؟ تو جیسے ممبر پر کھڑے ہوئے مولائے کائنات آئے, بیٹا منہ کھولو. تو کہا نانا جان آئے تھے, 7 بار لعاب ڈالا. دادا جان آپ تشریف لائے. کہا بیٹا علم نبوت کے ظاہر ہونے کے لیے ہمت علی بھی چاہیے. زبان کھول. جب مولا علی نے 6 بار لعاب ڈالا, جب زبان کھلی ہے تو ہوش اڑے ہیں لوگ. سرکار غوث اعظم جب خطاب کرنا شروع کیے بغداد کی زمین پر, پہلے تو 2-4 لوگ تھے, 70,000 کا مجمع ہو گیا. یہ وہی بغداد تھا جس بغداد کی زمین پر کبھی امام اعظم, امام محمد, امام ابو یوسف جیسے لوگ فتوے دیا کرتے تھے. یہ وہی بغداد تھا جس نے چند سال پہلے امام غزالی کو دیکھا تھا. یہاں کے لوگ جلدی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, لیکن جب بات حق اور سچائی اور صداقت کی ہو تو یقین جانے ساری دنیا اس طرف ٹوٹ پڑتی ہے جس کے لیے اللہ راہ ہدایت کے دروازے کھولتا ہے. ہفتے میں سرکار غوث پاک 3 تقریر کرتے, جمعہ کو, اتوار کو, منگل کے شام کو. سننے والے دور دور سے آتے, میلوں سے دور سے آتے. 400 سے لے کر 4000 تک لوگ ایک مجلس میں اللہ کے ولی بنتے. 70 لوگوں کی روحیں پرواز کرتی. فرمایا لاکھوں لوگ میرے واز, میری نصیحت کو سن کر لٹیرے ڈاکو تائب ہو گئے. اور نصیحت ایسے کرتے جھجھوڑتے تھے. ایک جملہ سن لے, ہم تو اپنی مرضی سے بات کرتے, بس غوث پاک کی بات ہے اتنا سن لیں. اور یاد رکھیں حضور غوث اعظم کو خطاب کے لیے تیار کیا تو 40 سال میں وہ انقلاب برپا کیا. درس, تدریس, تحریر, تقریر, تینوں چیز غوث اعظم کے ہاتھ. تینوں چیز عوامی سطح پر جو بات کیا خطاب کے ذریعے سے, بلکہ کبھی کبھی عوام کی باتیں ہوتی, اتفاق سے کوئی ایک عالم آ کر بیٹھتا تو عوامی بات کرتا. اور ہمیشہ تقریر عوام کے مزاج کے مطابق کی جائے. ایسا نہیں ہے کہ اب عوام سن رہی تو ان کے سامنے اتنی ٹف چیزیں رکھی جائے کہ ان کے دل دماغ میں کوئی بات نہ آئے. حضور غوث پاک جب عوام سے بات کرتے تو عوامی بات کرتے. کبھی کبھی جب علماء کا طبقہ ہوتا وہ کہتے یار سنا تھا کوئی خاص بات نہیں ہے ان کے اندر, یہ تو وہی باتیں کرتے جو ہم جانتے ہیں. تب غوث پاک کہتے ہیں ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, یہ تو ان کے لیے تھا, اب تمہاری خوراک یہاں پر ہے. لو اسے تب علامہ ابن جوزی جیسے لوگوں کے بھی ہوش اڑے ہیں. تو آج سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محفل ہے, 3 دن تک مسلسل حلال کھانے پر خطاب فرمایا. حلال کھاؤ, سچ بولو, حلال کھاؤ, حلال کھاؤ. تو لوگوں نے کہا حضور اتنا فوکس کیوں؟ کہا مجھے خبر لگی بغداد میں عریانیت, فحاشی, رشوت, سود, بیاز بہت زیادہ ہے. پھر ممبر پر آ کر کہا لوگو تم بھول گئے میرا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے, میں تم پر نافذ کیا گیا ہوں رسول اللہ کے حکم سے. اب میری موجودگی میں بغداد میں سنا ہے تم رشوت کھاتے ہو, تم سود, شراب, شباب کا بازار گرم کرتے ہو, اور تم میں شیخ عبد القادر جیلانی موجود ہے میرے سامنے کانچ کی بوتل کی طرح ہو, جس کا ظاہر بھی نظر آتا ہے, باطن بھی نظر آتا ہے. میں چاہوں تو تمہارے کرتوتوں کو بیان کر دوں, لیکن میں تمہیں رسوا کرنے کے لیے نہیں مسلط کیا گیا. میں تمہارے عیب پر پردہ ڈالنا چاہتا ہوں. ہاں تمہیں دین حق کی دعوت دیتا ہوں, تم توبہ کی طرف. اس سے پتہ کیا چلا, وعظ اور نصیحت کا مطلب کسی کی تذلیل نہیں ہے, تضحیک, مذاق نہیں ہے.
شیخ فرماتے ہیں میں تمہیں رسوا کرنے کے لیے ممبر پر نہیں آیا، تمہارے عیبوں کو دیکھتا بھی ہوں، پردہ بھی ڈالتا ہوں، توبہ کی دعوت بھی دیتا ہوں راہ۔ پھر جب لوگ پھر بازاروں پہ اترتے پھر حق نہ کہتے، ایک دن جلال میں فرمایا، جلالی تیور ہوتا کبھی جمالی، خطاب کرتے کرتے پرندے ڈسٹرب کرتے، دیکھتے تو مر کر گر جاتے، چڑیا ہوتی کوئی بھی چیز ہوتی جلال سے دیکھتے، پھر خطاب کے بعد دستے انور پھیرتے تو اڑ جاتا۔ علم محمدی کا مقام اتنا بڑا ہے جس علم کی میں بات کر رہا ہوں، جو علم امام اعظم امام محمد کا ہے، جو علم مولا علی کا ہے، جو علم غوث اعظم کے سینے میں آیا ہے، یہ کوئی معمولی علم نہیں تھا۔ جناب خضر ہوا میں پرواز کر رہے تھے، شیخ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیلی گروہ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، یہ کہا یہاں تک کہ روایتوں میں آیا کہ آپ بولتے بولتے ہوا میں پرواز کر گئے۔ اب پھر آئے، پھر ممبر سے بولنا شروع کیا۔ جب لوگ ہوا میں پرواز کرتے دیکھا تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جناب خضر علیہ السلام گزر رہے تھے تو میں نے کہا کہ رک جائیے، آئیے میری تقریر سن لیجئے، میرا خطاب سنتے جائیں، ولی آئیں مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیرے واس کی محفل ہے یا غوث۔ تو کہا حضور آئے تھے؟ کہا ہاں آئے تھے۔ کیا کہا جناب خضر نے؟ کہا آ کر کہا شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے مجھے حیرت میں تو ڈالا ہے، مدائن کے 25 سالہ مجاہدات کے دور میں جنگل بیابان میں میری آپ سے ملاقاتیں رہی ہیں اور میں اس پر حیرت زدہ ہوتا رہا آپ کو دیکھ کر۔ شیاطین کے لشکر، اس کی طاقت، اس کے منصوبوں کو آپ شکست دیتے رہے، لیکن آج آپ نے مجھے واعظ سننے کے لیے بلایا ہے۔ ارے آپ مجھے سنائیں گے میں خضر ہوں، خضر علوم لدنیا کا تاجور ہوں میں، ارے میں وہی خضر ہوں جو سورہ کہف میں حضرت موسیٰ کا ساتھی ہے۔ بار بار حضرت موسیٰ کا اعتراض جب کھڑا ہو تو انکا لن تستطیع معی صبرا، یہ کلمات میری زبان سے بار بار ادا ہوتے ہیں، کبھی وہ کہتے صابر پائیں گے، کبھی میں کہتا آپ صبر نہ کر پائیں گے۔ میری باتوں پر ان کا اٹیک ہوتا بار بار، وہ کشتی کا توڑنا، وہ بچے کا قتل کرنا، وہ گرتی دیوار کا سنبھالنا، بار بار ان کا اعتراض کرنا۔ آخری میں نے کہا اب تو جمے گی نہیں، آپ چلے میں چلا۔ میں وہی خضر ہوں جسے دیکھ کر ایک جلیل القدر پیغمبر حیرت زدہ، جو رسول بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، جو کلیم بھی ہے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی جسے حاصل ہے، وہ کلیم اللہ ہے، وہ مجھے دیکھ کر حیرت زدہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی آپ مجھے سنائیں گے، سنیں غوث پاک کا کلام۔ سو رہے آپ، سو رہے آپ، گنودگی طاری ہے آپ پر، حیرانی طاری ہے آپ پر، ذرا بیدار ہو کر سنا کریں، توجہ چاہتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، جناب خضر آپ کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ میں محمدی ہوں، محمدی، سبحان اللہ، میں محمدی ہوں، محمدی۔ جب میں محمدی ہوں تو میرا علم محمدی ہے، میرا کلام محمدی ہے، میرا خطاب محمدی ہے، میرا عنوان محمدی ہے، میرا دین محمدی ہے۔ وہ آپ کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے، آپ چند کلمات میرے سن لیں، زبان میرا ہے، کلام محمدی ہے، اور جب محمدی کلام آپ کی قوت سماعت تک پہنچیں گے تو پھر آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ زندہ۔ یہ قرآن کلام محمدی ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب محمدی ہے، یہ دین دین محمدی ہے، یہ شریعت شریعت محمدی ہے، اور اسی شریعت اسی دین نے جب غوث اعظم پر غوث پاک کے وجود میں داخل ہے، آپ فنا ہیں، تو خضر جیسا شخص دیکھ کر حیرت زدہ ہے۔ وقت کا تاجور بریلی کا کلندر شیخ عبد القادر جیلانی کے اس گوشے کو، اس چیپٹر کو کیش کر کے قوم کے سامنے اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ۔ بازے شہب کی غلامی سے آنکھیں پھرتی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا۔ اس لیے پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ علم اپنے آپ میں ایک بلندی کا نام ہے، علم ایک نور کا نام ہے، علم ایک طاقت کا نام ہے، علم ایک شمع کا نام ہے، علم راہ ہدایت ہے، علم برکت بھی ہے، علم روشنی بھی ہے، علم سلیقہ بھی ہے، علم ادب بھی ہے، علم تہذیب بھی ہے، علم تمدن بھی ہے۔ ارے وہ علم ہے۔ چور آیا ہے امام محمد کی لائبریری میں، کہا کہ رائٹر کا نام بتا دے،
کہا رائٹر کوئی اور نہیں امام محمد ہے. کہا کہاں ملیں گے؟ کہا جامع مسجد میں کوفہ کے بیٹھے ہیں. اپنے استاذ امام اعظم کی درسگاہ کی زیب و زینت وہی ہے، بچوں کو پڑھا رہے ہیں. صبح صبح بھاگتا گیا، امام کے قدموں میں سر رکھا. کہا حضور کلمہ پڑھائیں، مسلمان کر دیں. کہا کس چیز نے کلمہ پڑھنے کے لیے لایا ہے تجھے؟ کہا کسی اور نے نہیں، آپ کی کتابوں نے. چوری کرنے آیا تھا، چور ہوں. رات بھر کتاب پڑھتا رہا. جب کتاب پڑھتا رہا، تحریر اتنی پاکیزہ ہے کہ دل کی گندگی صاف ہوتی رہی. لوگ کہتے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، بزرگوں کو ماننے سے کیا ہوتا ہے، بزرگوں سے محبت کرنے سے کیا ہوتا ہے. ان کی قلم کی روشنائی صدیوں کے بعد چھپ کر آنکھوں کے سامنے آئے تو جب ہم اسے پڑھنے لگے تو دل کی گندگی صاف ہونے لگے. جن کی تحریریں اتنی بابرکت ہے، ان کی ذات کتنی بابرکت ہوگی. جن کی لکھی ہوئی چیزیں اتنی بابرکت ہیں. آج ایک یہودی پڑھ کر جا رہا ہے. کہا کلمہ پڑھائیں، مسلمان کریں. کہا کس چیز نے کلمہ پڑھانے پر آمادہ کیا؟ کہا آپ کے علم نے، آپ کے قلم نے، آپ کی روشنائی نے، آپ کی کتاب نے، آپ کی تحریر نے، آپ کی تصنیفات نے، آپ کے فتوے نے. کہا اسے پڑھ کر کس نتیجے پر پہنچا؟ کہا اس نتیجے پر پہنچا کہ جب کوفے کے محمد کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے محمد کے علم کا سبحان اللہ. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہے؟ بتائے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ دین سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جہالت ایک بہت گہرا اندھیرا ہے. اور جانتے ہیں علم جھکنے نہیں دیتا، علم گرنے نہیں دیتا، علم جھکنے نہیں دیتا. علم ہاں جب تک وہ علم والا خود اپنے علم کی قدر نہ کر کے اگر وہ کہیں جھک جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے. ورنہ علم عزت ہے، علم عظمت ہے. علم جھکتا نہیں ہے، علم گرتا نہیں ہے، علم ذلیل نہیں ہوتا، علم رسوا نہیں ہوتا. بس عالم اپنے معیار میں رہے. بڑے بڑے جھکیں گے لوگ. عالم کسی سیٹھ کا ہاتھ نہیں چومے گا. اگر عالم عالم ہے تو سیٹھ اس کا ہاتھ چومے گا. ہاں عالم کسی سیٹھ کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا. اگر عالم عالم ہے تو سیٹھ اسے دیکھ کر کھڑا ہوگا. اپنے علم کو بچا کر رکھیں، علمی معیار کو گرائیں نہ. یہی غوث پاک کا علم تھا، غوث پاک کی روحانیت تھی، قلبی فیض تھا، امام اعظم کی قلم کی روشنائی تھی. جب مکہ مدینہ کی سرحدوں سے نکل کر، کوفہ سے علم نکل کر کے، بغداد کی گلیوں کو چوم کر کے یہی علم جب شہر بریلی پہنچا ہے تو ایک بچے کے سینے میں سماتا چلا گیا جس نے 6 سال کی عمر میں پوچھا تھا ابو جان بغداد کدھر ہے؟ کہا بیٹا یہ قبلہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، جسٹ اس کے تھوڑا سا ترچھا بغداد شریف ہے. 6 سال کی عمر میں ساری زندگی اس بچے نے بغداد کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا. لوگ پوچھتے تھے کیا ہے بغداد میں، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو ایک جواب تھا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. بچہ اتنا باادب ہو تو آگے چل کر وہی اعلیٰ حضرت بنتا ہے. حضرات گرامی وقار توجہ چاہتا ہوں. دنیا نے چاہا تھا جھکا لے، انگریزوں نے خریدنا چاہا تھا، تھانہ بون کی گستاخی تھی، نانوتا کا فریب تھا، گنگوہ کی جسارت تھی، اور وہ اپنی دنیاوی طاقت کے بلبوتے پر امام احمد رضا کے علمی روپ کو، علم وقار کو، علمی معیار کو، علمی قد کو وہ جھکانا چاہتے تھے. ایک طرف دولت لگی تھی، ایک طرف انگریز لگا تھا، ایک طرف اپنے لگے تھے، ایک طرف اپنے دشمن بن گئے تھے، ایک طرف حاسدین تھی. لیکن علم کہیں نہیں جھکا ہے. علم بریلی سے چلا ہے، علم اٹھتا جا رہا ہے، علم بڑھتا جا رہا ہے، علم چمکتا جا رہا ہے، علم روشن ہوتا جا رہا ہے، نسلوں کو روشن کرتا جا رہا ہے. علم کا اپنا معیار ہے، علم کی اپنی دولت ہے، علم کا اپنا ایک قد ہے، کہیں جھکا نہیں ہے. لیکن یہی علم جب ماریرا پہنچا ہے تو پلکوں کے بل چل رہا ہے. علم ماریرا پہنچا ہے تو گھٹنوں کے بل چل رہا ہے. پوچھا امام آپ تو جھکے کہیں نہیں تھے، یہاں جھکے کیوں؟ جواب آیا کہ علم دنیا کے در پہ نہیں جھکتا ہے، علم کسی دنیا دار، علم دولت کے آگے نہیں جھکتا ہے، علم زمین کے سامنے نہیں جھکتا ہے. علم وہاں جھکتا ہے جہاں محبت رسول ہو، علم وہاں جھکتا ہے جہاں اس کے جھکنے کی صحیح جگہ ہو. اس لیے عالم جب غلط جگہ پر جھکتا ہے تو دنیا دار بن جاتا ہے، اور جب صحیح جگہ پر جھکتا ہے تو اس علم پر عشق کا رنگ چڑھا دیا جاتا ہے. تو وہ اپنے آپ میں صرف ایک عالم نہیں رہتا بلکہ علم اور عشق دونوں ایک ساتھ مل کر اس بندے کو اعلیٰ حضرت بنا دیتے ہیں. مجدد دین و ملت زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ دارالعلوم مجاہد ملت. اس لیے اپنے آپ کو پڑھیں، پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، پڑھیں، کیونکہ علم کا اپنا ایک معیار ہے. یہ مدارس اسلامیہ اسی لیے ہے
ان کو روشن کریں، ان سے جڑے، بچوں کو صحیح تعلیم دیں، قرآن پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ ہماری عزت، ہمارا معیار، ہمارا مقام، ہماری عظمت کا تشخص اگر برقرار ہے تو علم کی بنا پر، اور اگر علم ہے اس میں تقوی کا نور ہے تو وہ بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیوں سے مالا مال کرے۔ بولنے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔